پاکستان قومی اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کون ہیں جنہوں نے غیر ملکی مداخلت کے موقف پر تحریک عدم اعتماد کو آئین کے منافی قرار دیا؟ عدم اعتماد کی تحریک آئین، قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے۔ لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے۔ یہ قرارداد میں مسترد ڈسلاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوئے مگر جن کی رولنگ کو آدھی رات کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر آئینی قرار دے کر قومی اسمبلی بحال کر دی۔ سپریم کورٹ کے دروازے رات 12 بجے کھولنے کا حکم سامنے آ رہا ہے۔ میں عدالت عظمیٰ کا جو بھی فیصلہ تھا وہ منوان تسلیم کیا ہے۔ قاسم خان سوری ایک پاکستانی سیاستدان ہے جنہوں نے بلوچستان کے کوئٹہ سے قومی سطح پر اپنی سیاسی شناخت بنائی۔ وہ سوری قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو خلجی قبیلے کی ذیلی شاخ ہے اور 3 بھائیوں اور 3 بہنوں میں سب سے بڑے ہیں۔ ان کے والد رفیق احمد خان بزنس مین تھے اور 1997 میں والد کے انتقال کے بعد قاسم خان سوری نے محمدی ٹریڈرز کے منیجنگ ڈائریکٹر کے طور پر کاروباری ذمہ داریاں سنبھالی، جبکہ زراعت ان کا دوسرا ذریعہ مدنی رہا۔ ان کی والدہ اردو بولنے والی پس منظر سے تعلق رکھتی تھی۔ سوری نے ابتدائی تعلیم کوئٹہ اسلامیہ کالج سے حاصل کی اور 1988 میں فیڈرل گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا۔ انہوں نے 1990 میں سیاسیات میں بیچلرز اور 1992 میں بین الاقوامی تعلقات میں ماسٹرز کی ڈگری یونیورسٹی آف بلوچستان سے حاصل کی۔ بعد فعال سیاست میں شامل ہو گئے۔ وہ مختلف ادوار میں پی ٹی آئی کے صوبائی صدر بھی رہ چکے ہیں، جس نے پارٹی کی تنظیمی اور انتخابی حکمت عملی کو مضبوط کیا اور انہیں بلوچستان میں پارٹی قیادت کا حصہ بنایا۔ انہوں نے 2013 کے عام انتخابات میں NA 259 کوئٹہ سے قومی اسمبلی کا انتخاب لڑا لیکن کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ 2018 کے عام انتخابات میں انہوں نے کوئٹہ NA 265 سے کامیابی حاصل کی، 25,973 ووٹ لے کر نوابزادہ لشکری رسانی کو شکست دے دی۔ بعد ازاں 15 اگست 2018 کو قومی اسمبلی کے نائب اسپیکر کے عہدے پر منتخب ہو گئے۔ نائب اسپیکر کے طور پر سوری نے متعدد آئینی اور پارلیمانی فیصلوں میں کردار ادا کیا۔ 2022 میں حزب اختلاف نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی، جسے 3 اپریل 2022 کو نائب اسپیکر کے عہدے پر سوری نے آئینی دلائل کے ساتھ مسترد کر دیا، اس موقف کے ساتھ کہ مبینہ غیر ملکی مداخلت پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 5 کے خلاف ہے۔ اس فیصلے نے قومی سیاست میں ایک آئینی مباحث کھڑا کر دیا، جسے بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئینی تقاضوں کے خلاف قرار دیا۔ اسی سیاسی کشیدگی میں حزب اختلاف نے نائب اسپیکر کے خلاف بھی ذاتی عدم اعتماد کی قرارداد جمع کروائی، جس میں الزام لگایا گیا کہ انہوں نے رولنگز کے دوران پارلیمانی اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ سوری نے 16 اپریل 2022 کو نائب اسپیکر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تاکہ آئینی اور سیاسی پیچیدگیوں کو کم سے کم رکھا جا سکے۔ 2023 میں پاکستان میں سیاسی ماحول خاص طور پر 9 مئی کے بعد کشیدہ ہوا، جب پی ٹی آئی کے متعدد رہنماؤں، کارکنانوں اور پارٹی سے وابستہ افراد کے خلاف بڑے پیمانے پر مقدمات اور قانونی کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی سیاسی پس منظر میں پارٹی کی قیادت، کارکنان اور بعض رہنماؤں کے اہل خانہ کے خلاف کارروائیاں بھی سامنے آئی، جن میں رہنماؤں کے قریبی افراد پر گرفتاریوں یا قانونی کارروائیوں کا تذکرہ پایا گیا۔ کئی رپورٹس اور سوشل میڈیا رپورٹس میں یہ دعویٰ بھی آیا کہ 9 مئی کے بعد ان کی بیوی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ تقریباً 10 مئی کے قریب ان کے بھائی کو گرفتار کیا گیا اور ان واقعات کے بعد سوری خود قانونی اور سیاسی دباؤ سے بچنے کے لیے سرگرمیوں میں کم نظر آنے لگے۔ 2024 اور 2025 میں سپریم کورٹ نے ان کی عدالتی طلبی کے احکامات جاری کیے کیونکہ وہ متعدد بار عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور عدالت نے ان کے خلاف عدالتی نوٹس گھر کے باہر چسپاں کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ 29 دسمبر 2023 کو پولیس نے ان کے کوئٹہ میں رہائش گاہ پر چھاپا مارا اور بتایا گیا کہ ان کے خلاف 9 مئی کے واقعات سے متعلق 2 مقدمات درج تھے اور غیر حاضر ہونے پر وارنٹ جاری ہوئے۔ انہیں اپنے ٹھکانے پر موجود نہیں پائے جانے کی وجہ سے وہ اس دوران مختلف جگہوں پر رہے تاکہ قانونی کارروائی سے خود کو بچایا جا سکے۔ کئی سوشل میڈیا اور میڈیا رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ صورتحال کے دباؤ کے باعث وہ کئی ماہ تک اسلام آباد اور دیگر شہروں میں رہائشیں بدلتے رہے اور بعد ازاں اپنی جان کی حفاظت کے لیے بیرون ملک
تک جانے کی کوشش کی اور امریکہ تک پہنچنے کی اطلاعات بھی سامنے آئی۔ قاسم خان سوری نے اپنی پارٹی وابستگی، آئینی موقف اور پی ٹی آئی کے ساتھ وفاداری برقرار رکھی۔ ان کے فیصلے، رولنگز، عدالتی طلبی اور سیاسی مشکلات نے پاکستان کی قومی سیاست میں پارلیمانی رولز، آئینی مباحث اور پارٹی وفاداری کے سوالات کو واضح انداز میں سامنے رکھا، اور یہ موضوعات آج بھی سیاسی مباحث اور میڈیا کور کے زیر بحث ہے۔ آپ قاسم خان سوری کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔